معزز سامعین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اس موضوع سے ایک واقعہ سنائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اگر معاف کرنے پر آئے تو 99 افراد کے قاتل کو بھی معاف فرما دے، بشرطیہ کہ اس کا بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا، ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ پاک کے ہاں جانا ہے۔ اگرچہ اس کی یہ فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم تو کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس رائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ اگرچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے کر دیے۔ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی، لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ اگرچہ اس نے 100 پورے کر دیے مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی صورت ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے پھر لوگوں سے معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ روئے زمین پر بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا واقعہ بیان کر دیا اور پوچھا، اب بتاؤ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں۔ اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ پاک کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اس عالم نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ پاک کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ پاک کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ پاک کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی معصیت میں گنوا دی۔ اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت
ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت قریب ہے۔ لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو ان میں شمار کر دیا جائے۔ دونوں طرف کی زمین ناپ کر کے دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلہ میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ اگرچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عابدیت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا، اگرچہ اللہ پاک کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ خبر ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کریں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس کے ایک یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہم گناہگاروں کو اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان انسان کو توبہ سے روکتا ہے مگر ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بار ٹوٹ جائے پھر کر لو، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لو۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر دل سے نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، اور نیکی کے راستے پر چلائیں، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کرنا، یہ صدقہ جاریہ ثواب ہے۔